ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج دے اس پروگرام دے حوالے نال جس عنوان تے چند منٹ تواڈے نال گفتگو دا موقع میسر آیا ہے، عقیدہ ختم نبوت اور کردار علماء اہل حدیث۔ انتہائی اہم عنوان ہے، میں ضرور چند گزارشات اس سے پیش کرانگا، لیکن اس تو پہلے جتنے بھی احباب سیکیورٹی کے مامور نے ان تمام تو گزارش ہے پنڈال تو باہر شور شرابہ ختم کراؤ، اور شرکائے جلسہ تو گزارش ہے کہ پنڈال دے اندر تشریف لے کے آؤ۔ جو وقت انتظامیہ نے کھانے دا طے فرمایا ہے انشاءاللہ اسی وقت تے توانوں بھی اور سانوں بھی کھانا ضرور ملے گا۔ اچھی بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ محترم ساتھیو، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو اسلام دی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت تو تسلیم کرے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری پیغمبر اور رسول تسلیم نہ کرے تو پھر نہ ہی قرآن اور قرآن دی تعلیم باقی رہندی ہے، نہ میرے اللہ دا او تعارف باقی رہندہ ہے جو تعارف محمد الرسول اللہ نے کروایا۔ اسلام دی اساس اور بنیاد ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کریم دی 100 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے موجود نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 200 تو زائد احادیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے موجود نے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ تیسری بڑی دلیل اجماع یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا اتفاق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے موجود ہے۔ جس وقت
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو کچھ فتنے کھڑے ہوئے. ان فتنیاں چو ایک فتنہ داعیان نبوت دا بھی ہے سی. مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اتفاق، اتحاد اور اجماع کر کے مسیلمہ کذاب دے خلاف لڑائی لڑی اور اس بد نصیب نو واصل جہنم کیتا. اگر طلحہ اسدی نے دعوی نبوت کیتا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار حرکت دے اندر آئی. اگر اسود انسی دعوی نبوت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے لشکر کشی کر کے یہ بیان کیتا کہ لوگو جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اعلان نبوت کرے گا او دے نال مناظرہ نہیں، او دے نال مباحثہ نہیں، اس دے نال مکالمہ نہیں، او دے نال کمپرومائز نہیں، او دے واسطے عہدہ نہیں، او دے واسطے گنجائش نہیں، او دے واسطے محمد الرسول اللہ دی شریعت دے اندر اگر فیصلہ ہوئے گا تے تلوار دے نال ہوئے گا. توجہ ہے توڑی؟ کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت او عقیدہ ہے جس عقیدے تے قرآن دی آیات موجود، پیغمبر دی احادیث موجود، صحابہ دا اتفاق موجود، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، علماء کرام، ان تمام دا نظریہ، عقیدہ اور اتفاق موجود ہے کہ مصطفیٰ تو بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے او دا علاج تلوار ہے. اور صحیح البخاری دی حدیث مبارکت غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر دی ختم نبوت او عقیدہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی امت تک تمام امتاں قیامت والے دن جس عقیدے تے جمع ہون گیاں او عقیدہ ہے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا. صحیح البخاری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، تمام انسانیت جمع ہو کے سیدنا آدم علیہ السلام دے کول فرمان گیا ہے جناب آدم تسی اللہ تبارک و تعالی دے او برگزیدہ پیغمبر، نبی اور رسول ہو کہ جنہاں نو مالک نے اپنے ہاتھ نال بنایا، ملائکہ تو سجدہ کروایا، اپنی روح نو تواڈے جسم مبارک دے اندر پھونکیا، مکین جنت بنایا. اے آدم آج محشر دا دن ہے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، مہربانی کرو، سفارش کرو، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع فرمان. جناب آدم فرمان کے لست ہوناک کہ میں اس کم واسطے نہیں، تسی جناب نوح علیہ السلام دے کل جاؤ. المختصر سیدنا نوح علیہ السلام بھی فرمان گے کہ میں اس مقام تے سفارش نہیں کر سکتا، سیدنا ابراہیم دے کول جناب ابراہیم جناب موسیٰ کلیم اللہ دے کول بھیجن گے، سیدنا موسیٰ جناب عیسیٰ دے کول، اور سیدنا عیسیٰ فرمان گے اے تو محمد اگر تسی چاندے ہو کہ رب تہاڈی بات سنے
اللہ حساب و کتاب شروع کرے تو جاؤ محمد الرسول اللہ دے کول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تمام انسانیت جمع ہو کے آ جائے گی میں محمد الرسول اللہ دے کول، اور کی فرمان گے؟ کہن گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر، اللہ دے نبی، اللہ دے رسول، اللہ مالک کی کائنات نے توانو رحمت للعالمین بنایا، خلق عظیم دا مالک بنایا، ورفعنا لک ذکرک والی شان عطا فرمائی۔ اے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دیو پیغمبر اور رسول ہو جنہوں مالک کائنات نے تمام انبیاء کرام دا امام بھی بنایا، اور نال فرمایا وخاتم الانبیاء اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام نبیاں چو توانو آخری نبی بنایا۔ توجہ ہے حضرات، غور کیجئے، یہاں پہ امت جناب آدم کی ہے اعلان میرے نبی کی ختم نبوت کا کرتی ہے، امت جناب نوح کی ہے اعلان مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کرتی ہے، امت جناب ابراہیم کی ہے اعلان پیغمبر کی ختم نبوت کا کرتی ہے، امت جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا اے کائنات کے لوگوں، میدان محشر میں جو اعلان کریں گے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا وہ سچے نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور اگر کوئی جھوٹے نبی کا پیروکار ہوگا، جھوٹے نبی کی نبوت کا دعوے دار ہوگا، رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور قیامت والے دن بھی اس کی زبان سے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان نہیں ہونے دے گا۔ محترم ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان تمام انسانیت۔ دوسری بات، خود مرزا غلام قادیانی خود اس دے اقوال تے غور کیجئے تو اے بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک مقام تے مجموعہ اشتہارات کتاب دنا مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ دوسری کتاب روحانی خزائن او دے اندر مرزا نے لکھیا روحانی خزائن دے اندر کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کہنے والا کون؟ مرزا پہلے یہ اعلان کرتا رہا کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہے۔ مرزا اعلان کرتا رہا کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر اسلام سے خارج ہے۔ مرزا اقرار کرتا رہا کہ جو نبی کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ ملعون ہے، لعنت کا حقدار ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملعون۔ حضرات گرامی، پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اے مرزائیو، اگر آج ہم کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ ملعون ہے، تمہیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کا مرزا بھی تو کچھ عرصہ پہلے تک یہی کہتا رہا، بعد میں دعوی نبوت بھی کر دیا۔ محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام جمع فرمائے مسجد اقصی دے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد اقصی دے اندر تمام انبیاء، میں جس نبی کی نبوت کو مانتا ہوں،
میں بتا سکتا ہوں کہ جب تمام انبیاء جمع تھے میرا پیغمبر کس صف میں تھا؟ بولو مسلمانوں، پتہ ہے یا نہیں؟ جانتے ہیں؟ پتہ ہے ہمارا پیغمبر کس صف میں تھا؟ بولو۔ میرے پیغمبر مصلی امامت پر تھے۔ میں جس نبی کی نبوت کا ماننے والا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میرے پیغمبر مصلی امامت پر تھے۔ جس نبی کو تم لیے پھرتے ہو، ذرا ہمیں بتلاؤ کہ انبیاء کی صف میں مسجد اقصی میں جب پیغمبر نے امامت کروائی تو آڈا مرزا کیڑی صف چ سی؟ ان کا مرزا کون سی صف میں تھا؟ 1 سال کا ٹائم دے کے جا رہے ہیں آپ کو، آئندہ سال ہمارے جلسے تک بتلا دیجئے مرزا کس صف میں تھا۔ اگر تم بتا دو گے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ باتھ رومہ کل بیٹھا پیسے کٹھے کر رہا ہونا۔ کی خیال ہے؟ 1 سال تک، اور اینڈ بھی اتھی ہویا۔ اس کا مطلب ہے ڈیوٹی اس کی یہاں پہ لگی ہوئی تھی۔ واجب الاحترام ساتھیوں، مرزا کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس لائق ہی نہیں، اس قابل نہیں کہ اسے انسانوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، جائے کہ کوئی اس کے لیے پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ آئیے غور کیجئے، سیرت المہدی اٹھائیے، مرزا کیا کہتا ہے لوگوں جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ مرد جنگل کے خنزیر ہیں اور عورتیں کنجریاں ہیں۔ یہ لفظ بولتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، یہاں علماء کرام جمع ہیں، شیوخ الحدیث موجود ہیں، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ یقیناً کسی بدترین دشمن کے متعلق بھی اگر کوئی عالم یہ لفظ بولے، آپ اس کی گفتگو دوبارہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ وہ بات کر رہا ہے جس کو دنیا قادیانیت اپنا نبی اور رسول کہتی ہے، اور جس کو میں پیغمبر کہتا ہوں، جس کو میں نبی مانتا ہوں۔ ذرا ان کے کردار کی بات کریں، ان کے اخلاق کی بات کریں تو ماں جی عائشہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ تفصیل میں کیا جاؤ گے؟ اگر میرے نبی کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن کے اوراق کو پڑھو، قرآن کی سورتوں کو پڑھو، قرآن کی آیات کو پڑھو، مصطفیٰ کی اخلاق کو پڑھو۔ کیا مطلب؟ میرے نبی کا پورا تعارف قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن میرے نبی کا نام بیان کر، قرآن کہے گا محمد الرسول اللہ۔ قرآن میرے پیغمبر کا کام بیان کر، قرآن کہے گا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ قرآن میرے نبی کی رحمت بیان کر، قرآن کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے قرآن میرے پیغمبر کی بشریت بیان کر، قرآن کہے گا قل انما انا بشر مثلکم۔ قرآن تو میرے پیارے پیغمبر کی صفتیں بیان کر، قرآن کہے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے قرآن پیغمبر کا زمانہ بیان کر، قرآن کہے گا والعصر۔ قرآن پیغمبر کا شہر بیان کر، قرآن کہے گا لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن پیغمبر کے شہر کی گلیاں بیان کر، قرآن کہے گا وہذا البلد الامین۔ اے قرآن تو میرے پیغمبر کا حوض بیان کر، قرآن کہے گا انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی زندگی، موت اور قربانی بیان کر، قرآن کہے گا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے قرآن تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بیان کر، قرآن کہے گا یا ایھا المزمل۔ قرآن پیغمبر کی اوڑھنی بیان کر، قرآن کہے گا یا ایھا المدثر۔ قرآن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر، قرآن کہے گا قم اللیل الا قلیلا۔ اے قرآن تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کر، قرآن کہے گا وانک لعلی خلق عظیم۔ اے قرآن تو میرے پیغمبر کا ماضی اور مستقبل بیان کر، قرآن کہے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ قرآن پیغمبر کی شان بیان کر، قرآن کہے گا ورفعنا لک
ذکرک، اے قرآن تو میرے پیغمبر کا ابو بکر بیان کر، قرآن کہے گا والذین معہ، قرآن پیغمبر کا عمر بیان کر، قرآن کہے گا اشداء علی الکفار، قرآن میرے نبی کا عثمان بیان کر، قرآن کہے گا رحماء بینہم، قرآن نبی کا علی بیان کر، قرآن کہے گا تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے قرآن تو میرے نبی کا معاویہ بیان کر، قرآن کہے گا بیعیدی سفرہ کرام بررہ، اے قرآن تو میرے پیغمبر کی ازواج کا ذکر کر، قرآن کہے گا قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، قرآن میرے پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کر، قرآن کہے گا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کیا مطلب اے کائنات کے لوگوں اگر پیغمبر کو پڑھنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کو پڑھنا چاہتے ہو، خاتم النبیین کو پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کے اوراق پڑھتے جاؤ، محمد کا اخلاق پڑھتے جاؤ۔ حضرات نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان ختم نبوت، حضرت مولانا سمیع اللہ شاہ صاحب۔ حضرات توجہ کیجئے، میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آؤں، وقت انتہائی مختصر ہے، آپ کا وقت بھی بچا رہا ہوں اور علماء کرام کا بھی انشاءاللہ۔ غور کیجئے، اہل الحدیث ہر معاملے میں فالو کرتا ہے مصطفیٰ کی جماعت کو۔ رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ کے ہاں اگر ایمان معیار ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کا، میں نے نماز وہ پڑھی جو صحابہ نے بیان کی، میں نے روزے کا وہ انداز اپنایا جو صحابہ نے بتایا، میں نے حج کا وہ طریقہ اپنایا جو صحابہ نے پہنچایا۔ حضرات میں نے زکوٰۃ کو وہی انداز رکھا جو صحابہ کرام نے رکھا، اور مرزے بے ایمان دجال کے ساتھ بھی اہل الحدیث کی جماعت نے وہی سلوک کیا جو مدعیان نبوت کے خلاف پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ جب مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا، دنیا بھی سوچو بچار میں گم تھی کہ کہیں یہ واقعی کوئی مجدد نہ ہو، کہیں یہ بہت بڑا عالم نہ ہو، کہیں کوئی مناظر نہ ہو، کہیں کوئی حق کا پرچار کرنے والا نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے سب سے پہلے اس بے ایمان کے خلاف فتوی کفر تیار کیا تو سرخیل اہل حدیث حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیا۔ میں تہاڈی نیند تو بھی صدقے، تہاڈے سون تو بھی صدقے، تہاڈے بیٹھن تو بھی صدقے، ماشاءاللہ اتنی خاموشی تے قبرستان چ بھی نہیں ہوندی جتنی اس جلسے گاہ چ ہوئی پئی ہے۔ سب سے پہلے مرزے کے خلاف فتوی کفر تیار کرنے والے کون تھے؟ او بولو، سارے مجمع چو آواز آنی چاہیے۔ اہل الحدیث سب سے پہلے مرزے کے خلاف فتوی کفر دینے والے کون تھے؟ سب سے پہلے اس فتوی کفر کے اوپر تصدیق کی دستخط کرنے والے کون تھے؟ حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی فرزند اہل حدیث۔ سب سے پہلا مباہلہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف کرنے والے اہل الحدیث کے ستارے مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلے مرزا قادیانی کے خلاف مختصر رسالہ لکھنے والے حضرت مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی رحمت اللہ علیہ، سرخیل اہل حدیث۔ سب سے پہلے مرزا کے خلاف تفصیلی کتاب لکھنے والے غایت المرام سرخیل اہل حدیث سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے بچے کی جیب میں مرزائیت کا کفر اور دجل پھیلانے والے پہنچانے والے حضرت مولانا عبداللہ معمار رحمت اللہ علیہ، سرخیل اہل حدیث۔ لوگوں سب سے پہلے مرزا
قادیانی کو قادیان میں جا کے للکارنے والے 1903 میں فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ سرخیل اہل حدیث سب سے پہلے دنیا عرب کو مرزے کے کفر اور دجل سے آشنا کرنے والے شہید اہل حدیث حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے القادیانیت لکھ کر اس کفر اور دجل کو دنیا عرب کے سامنے رکھا۔ حضرات گرامی، ایک ریکارڈ ساز کام کرنے والے جس کی 72 جلدیں ختم نبوت کی چھپ چکی اور تاحال سلسلہ جاری ہے، وہ بھی سرمایہ اہل حدیث حضرت ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور محترم ساتھیوں، ملک پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں سب سے پہلے مرزوں کو مرزائیت کو کافر قرار دلوانے کا مطالبہ کرنے والے سرخیل اہل حدیث حضرت مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ۔ اور میں قربان جاؤں، جب سلیمان تونسوی ایک اسمبلی کا ممبر جب اس نے کہا کہ پیر سیال کو کہ جناب عالی ہمیں تیاری کے لیے کوئی عالم فراہم کریں جو ختم نبوت پر، مرزائیت کے کفر پر، مرزائیت کے دجل پر ہماری رہنمائی کرے، تو تب بھی اہل الحدیث کا نام آیا، اور وہ نام مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کا تھا، جنہوں نے اسمبلی کے لوگوں کو تیاری کروائی، سوال نامے بھیجے، وہ سوال قادیانیت سے ہوتے رہے، مرزا ناصر لاجواب ہوا۔ اور سوال کیا تھا؟ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کا بھیجا ہوا سوال یہ تھا کہ مرزائیو، تم کہتے ہو کہ ہمارے مرزے کی نبوت اصلی نہیں ہے، ہمارے مرزے کی نبوت ذلی ہے، ہمارے مرزے کی نبوت فروعی ہے، ہمارے مرزے کی نبوت بروسی ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ ہمارے مرزے کی نبوت شاخ ہے مصطفیٰ کی نبوت کی، جبکہ تمہارے مرزے غلام قادیانی کے سامنے اس کے ایک مرید نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں وہ اپنی شاہ میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، چلا آئے وہ قادیاں میں۔ یہ شعر مرزے قادیانی کے سامنے پڑا گیا، مرزے نے روکا نہیں، مرزے نے ٹوکا نہیں، مرزے نے منع کیا نہیں، بلکہ اس شعر کو فریم کروا کے مرزا ساتھ لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع یا شاخ نہیں کہتا تھا، بلکہ مصطفیٰ سے افضل کہتا تھا۔ جب یہاں پہنچا، یہ مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کا سوال تھا، مرزا ناصر لاجواب ہو گیا، بھاگ گیا، آگے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ تو 7 ستمبر 1974 کو اہل الحدیث کے تیار کیے ہوئے سوال نامے پر آپ کے اس ملک پاکستان میں مرزائیت کافر قرار پائی۔ میری گفتگو ختم ہے، ایک بات آج اشارہ کروں گا، پھر کبھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے، یہ تو 1974 میں آئین پاکستان میں انہیں کافر قرار دیا گیا، سب سے پہلے مقدمہ بہاولپور پڑھیے، ریاست بہاولپور کے اندر 1935 میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک مولانا الہی بخش تھے، ان کی بیٹی غلام عائشہ تھی، غلام عائشہ کا نکاح انہوں نے اپنے عزیز عبد الرزاق سے کر دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ عبد الرزاق مرزائی ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ رخصتی کروائی جائے، آبادکاری کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ادھر سے مولانا الہی بخش نے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، لہذا میری بیٹی کے تنسیخ نکاح کا فیصلہ دیا جائے، میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ حضرات، یہ 1925 سے لے کر 1935 تک 10 سال کیس چلتا رہا، علماء مقدمہ لڑتے رہے۔ مولانا صلاح اللہ مصری رحمت اللہ
अलैह अपने शागिर्द भेजते रहे, मौलाना इलाही बख्श खर्च करते रहे, सफर करते रहे। दास्तां बड़ी लंबी है। कई बार उन्होंने वो जो भड़ोला होता है दाने रखने के लिए, गंदम रखने के लिए, उसमें छुप कर अंग्रेजों से अपनी जान बचाई। अंग्रेज का प्रेशर भी था, लेकिन 1935 में सलाम है जज मोहम्मद अकबर को, जिसने फैसला दिया कि अब्दुल रज़ाक मरज़ाई हो चुका है, मुर्तद हो चुका है, और कोई मोमिना औरत किसी मुर्तद मरज़ाई के निकाह में नहीं रह सकती। और अगली बात करूं, उस गुलाम आयशा का मौलाना इलाही बख्श ने फिर निकाह किया था मेरे उस्ताद मुहद्दिस जलालपुरी मौलाना सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह से, जिससे अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। 2 बेटे। गुलाम आयशा, उसकी वफात का वक़्त करीब है। इस वाक़े के रावी इस वक़्त भी मौजूद हैं, फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना प्रोफेसर सईद मुज्तबा सईदी हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो जलीलुल क़द्र शागिर्दों में से हैं शेख मरहूम के। कहते हैं कि उस्ताद जी पास मौजूद हैं उस गुलाम आयशा के, जिसकी वजह से कादियानी काफिर करार पाए सबसे पहले। तो गुलाम आयशा कहती है, सुल्तान महमूद ये 2 बेटे हैं, एक मेरा है एक तेरा है, एक मेरा है एक आपका है। कहते हैं उस वक्त तो बात समझ ना आई, लेकिन ये उनकी करामत थी कि उनकी वफात के कुछ दिनों बाद ही जिस बेटे को कहा था ना कि ये मेरा है, वो फौत हो गया, और जिसको कहा था कि ये तेरा है, वो प्रोफेसर मोहम्मद याह्या सुल्तान जलालपुरी आज भी लाहौर के अंदर मौजूद हैं, और मुस्लिम की शरह उन्होंने लिखी है, वो आज भी जिंदा हैं। शेख सुल्तान महमूद रहिमहुल्लाह के बेटे। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह के फजलो करम से हमने हर दौर में ख़त्म नबुव्वत पे ज़ाहिरी डाका डालने वाला हो या बातनी डाका डालने वाला हो, हमने उनके रास्ते को रोका है, उनकी ज़ुबानों को टोका है। ये अल्हम्दुलिल्लाह किरदार हमारे माथे का झूमर है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी जमात इस किरदार को निभाती रहेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।